اللہ کے دین پر امانت دار ہیں، اس لیے ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ انہی سے علم حاصل کرے، کیونکہ عام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ علماء سے سوال کریں اور ان کی بات مانیں۔ یہ جو جملہ آخر کہا یہ اسی آیت کا گویا حکم ہے جو اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو۔ اب ایک آدمی اہل ذکر سے قرآن و حدیث کو پوچھتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی کسی طالب نے شاید دمام میں سوال کیا تھا کہ مقلدین کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہو تقلید نہیں کرنا ہے، لیکن آپ بھی تو اپنے علماء سے پوچھنے کی بات کرتے ہو، تو پھر وہ تو علماء کے مقلد ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ علماء سے جب سوال کرتا ہے سوال کرنے والا دین کے بارے میں، تو پہلے تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ جب اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے تو یہ تقلید نہیں ہوئی، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اہل ذکر سے پوچھ رہا ہے تو ان کی رائے نہیں پوچھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں مزاج یہ نہیں ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے، یا رائے بتا دی کسی عالم نے تو اب شیخ مختار کو میں اتنی زیادہ عزت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اتنی عزت کروں کہ اب وہ جو بھی مسئلہ بتائیں حلال و حرام کہے میں اسے تسلیم کر لوں۔ یہ مزاج، یہ مقام ہم نے یہاں تو کیا ائمہ کرام کو نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنا، نبی کا اختیار نہیں ہے، نبی نہیں کر سکتا، تو بات کے علماء کا کیا مقام، کیا معاملہ۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ موسیٰ بھی اگر زندہ ہو تو میری شریعت اور میرے احکامات کی پابندی ان پر لازم ہوگی اب، ہاں، نبوت محمدیہ کے پیریڈ میں۔ تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم کسی عالم کو یہ مقام دیں۔ چنانچہ جب ہم کہتے ہیں کہ سوال پوچھے عالم سے آدمی، تو کیا پوچھتا ہے ہمارے ہاں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے۔ یا کس سے پوچھتا ہے؟ جو قرآن و حدیث کے جاننے والا ہو۔ تو کیا سوال کرتا ہے کہ دین کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے، قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے۔ اب اگر عالم یہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اس حکم میں یہ فیصلہ ہے، یہ سنت ہے، اور وہ پوچھنے والا کتنا بھی جاہل ہو عالم کے اس جواب کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ عالم کی بات کو نہیں مان رہا ہے۔ اچھی طرح دھیان دیجئے، بڑی پیاری بات، ایک جملہ اچھی طرح اس میں سمجھیے، آپ سمجھا سکیں گے انشاءاللہ، کہ اگر میں کہتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ سود حرام ہے تو یہ میری بات ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ غلط ہے تو رد کی جائے گی، میری سے مطلب صرف میں نہیں، دنیا کا کوئی بھی عالم ہو۔ لیکن اگر کوئی عالم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سود حرام ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے ربا کو حرام کیا، قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے۔ اب میں نے یہ کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا اور آپ نے اسے نہیں مانا، تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ اب میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی بات میں نے نقل کی، رسول کی بات جب نقل کی تو یہ شریعت ہے۔ اپنی بات نقل کی، امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام بخاری کی، ان کی اپنی رائے نقل کی، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت کے موافق ہو سکتی ہے، مخالف ہو سکتی ہے۔ یہ موٹی سی بات اگر آپ لوگ سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تقلید پر اصرار کرتے ہیں وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ واقعی یہ بات بالکل معقول قرآن و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اور اس اعتبار سے کسی کے لیے مکمل تقلید کی کہیں گنجائش ہے ہی نہیں۔ ہاں، چنانچہ ضروری ہے کہ جب ہم اہل ذکر سے سوال کریں تو دلائل کو جانیں۔ اب ایک عالم کا جواب الگ ہوا، دوسرے عالم کا جواب اس سے مختلف ہوا، تو تیسرے سے پوچھیں گے، تحقیق کریں گے۔ صحابہ اور سلف میں آپ کو یہی منہج ملے گا، اور یہ تحقیق ہے، یہ تقلید نہیں ہے، علم کو معلوم کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ قرآن کی آیت بھی نقل کی۔ علامہ